مولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتلوا يوسف واطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق اللہ العلی العظیم۔ تو انسان کا باطن جب خراب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی چاہتوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اگر اس کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، اور اگر اللہ کا خوف ہے تو وہ ہر قدم کو بڑے پھونک پھونک کر اور بڑے دھیان سے رکھے گا، اور اس سے اس کی فکر ہوگی کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہوا کہ اپنے باپ کی توجہ کو اپنی طرف لانے کے لیے کیا پلان بنایا کہ بھائی کو قتل کرنا ہے، مارنا ہے۔ آج بھی بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ باپ کی شکایت کر رہے ہیں، بھئی باپ ناانصافی کر رہا ہے، باپ ٹھیک نہیں کر رہا ہے، اور جب ان واقعات کی جانچ کی جاتی ہے تو بہت کم ایسا نکلتا ہے کہ واقعی باپ نے ہی ظلم کیا ہے۔ کیا باپ کا یہ احسان کم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دنیا میں لایا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ باپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے، والد ناانصافی کرے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور جتنی بھی نیکیاں کرنی ہیں یہ کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے اللہ کی بندے پر جو رحمت ہوتی ہے، جو انعامات ہوتے ہیں، جو بے شمار احسانات اللہ کی طرف سے بندے پر ہوتے ہیں، تو اللہ کو بندے سے کوئی مطلب تھوڑا ہی ہوتا ہے، بندے سے کوئی لالچ تھوڑی ہی ہے۔ اللہ جو کچھ بندے کے ساتھ کرتے اپنے احسان سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے کرتے۔ بندہ کفر کرے، شرک میں جائے تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کی عظمت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی اور بزرگی میں کوئی فرق تھوڑا ہی پڑے گا۔ بندہ نہ بھی کرے تو تھوڑا ہی اس کی بڑائی اعوذ باللہ کم ہو جائے گی، اور سارے کمر باندھ کے اور ایک جٹ ہو کر سارے کے سارے نافرمانیاں کرے تو اللہ کے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سب کے سب اگر فرمان برداری پہ آ جائے تو اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ کی بڑائی میں سے کوئی تھوڑا ہی اضافہ ہوگا۔ کل یوم ہوا شان، ہر دن اس کی ایک شان ہے، ہمیشہ اس کی ایک شان ہے۔ تو اللہ کی عظمت کسی کی عبادت سے بڑھتی نہیں ہے اور کسی کی نافرمانی سے گھٹتی نہیں ہے۔ جب تک کہ دم میں دم رہے حق کر ادا اسلام کا، کوئی اگر پھر جائے گا تو بگڑے گا کیا اسلام کا؟ اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا ہی بگڑے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اسلام کے بغیر کوئی اور دین اس نے اختیار کر لیا تو ہرگز اللہ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ جا بھائی، تیری عبادت اور تیری اپنی طرح سے جو تو عبادت کر رہا تھا، تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا، اور عالمی سطح پر تیری ریڈ کراس بنی ہوئی تھی کہ کہیں کوئی آفت آ جائے، زلزلہ آ جائے اور کوئی طوفان آئے جو تیری ریڈ کراس وہاں پہنچ جاتی تھی، لیکن ہم اس کا کچھ بھی نہیں لیں گے، اس لیے کہ ایمان نہیں ہے تیرے پاس۔ ایمان ہوتا تو آج اس کا کچھ ملتا، آج کچھ نہیں ملے گا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، ایمان نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باپ ناانصافی نہیں کرتا، اللہ ماشاء اللہ کبھی اس سے ہو جاتے، جب سمجھاتے ہیں تو وہ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑا کہ ماں باپ اولاد کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ، ہزاروں میں ایک۔ تو اب جو ہے انہیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ کیوں ہے۔ اب وہ اس راز سے واقف نہیں تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اپنی ایک عظیم نعمت سے نوازنے کا اور عطا کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے کہ نبی بنانا ہے، کہ نبوت دینی اعتبار سے سب سے بڑھ کر درجہ ہے، اس سے اعلیٰ اور اس سے بڑا ہوا کوئی درجہ ہی نہیں۔ تو قتل کرنے پر تل گئے۔
تو اللہ نے قتل کو حرام کر دیا۔ ومن اجل ذالک، وہاں اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ جب بیان کیا تو اس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا، تو مارنے کے بعد اس کی عقل ماری گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور اپنے بھائی کی جو لاش ہے اس سے میں کیسے چھپاؤں۔ تو وہ اٹھا، اس نے فقتلہ فاصبح من النادمین، ہاں تو اب اٹھائے پھر رہا تھا، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی اس لاش کو کیسے چھپائے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، کہ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کو کریت کر یہ سکھایا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرو گے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور اپنے پنجوں سے زمین کو گھاڑا اور اس کی لاش کو چھپایا، تو اس سے بڑا افسوس ہوا، بڑی ندامت ہوئی، یا ویلتى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب، کاش میری عقل تو اتنی مر گئی ہے کہ کوے کی برابر میری سمجھ نہیں ہے کہ کوے نے آ کر مجھے سکھایا کیا کرنا ہے۔ فاصبح من النادمین، تو پھر اسے ندامت اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نافذ کر دیا، کیا کیا؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق کسی کو قتل کیا یہ ایسا ہی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو مار دیا ہو، پوری انسانیت کا خون کر دیا ہو۔ ومن احیاها، اور جس نے کسی کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، یہ ایسا ہی ہے کہ اس نے نسلوں در نسلوں انسانیت کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو اٹھا کے قتل کر دے، الا خطأ، ہاں کہیں خطا سے ہو گیا، کہ یہ بیچارہ کہیں کسی درخت کو گرا رہا تھا، اس نے درخت گرایا، وہ دوسرے پر جا لگا تقدیر سے، یہ کہیں شکار چلا رہا تھا، اس نے ہرنی کو گولی چلائی، لیکن جا کے وہ گولی وہ تیر کسی آدمی کو لگ گیا، تو یہ خطا ہے، خطا کو کیا کرے؟ الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کہ یہ خطا کا جو قتل ہے یہ بھی معاف نہیں ہے، اس میں دیت دینی پڑے گی، اس میں دیت دینی پڑے گی۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، کہ ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، ودیۃ مسلمۃ، اور یہ جو ہے اس کو دیت دینی پڑے گی، تاوان دینا پڑے گا، اور تاوان کتنا ہے؟ 100 اونٹ دینے سے اس زمانے میں، کہ ایک اونٹ آج تقریباً 2-2.5 لاکھ کا جاتا ہے، 2.5 لاکھ قیمت ہے اچھے اونٹ کی، تو ایک مومن کے خطاً قتل کرنے کی جو دیت ہے، جو تاوان ہے، وہ 100 اونٹیں ہیں۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، ہاں یہ ہے کہ اس کے ورثہ معاف کرنے، چلو جی چھوڑ دیجیے، نہیں لیں گے اس سے، الا ان یصدقوا فان کان من قوم بینکم وبینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبہ ومن لم یجد فصیام 3 ایام۔ تو اس کے بعد اللہ نے پھر دوسرا حکم بیان کیا، پھر آگے جا کے فرمایا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں، غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کہ انسان جب بگڑ جاتا ہے تو وہ کسی حد تک بھی چلا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ کوئی چوری کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کہ میری جو چاہت ہے وہ پوری ہو جائے، مجھے پیسہ چاہیے، اور محنت کرنے کی چاہت نہیں ہے، کہ محنت نہ کرنی پڑے، مال کافی مل جائے، تو اب کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، 2 نمبر کا کمائے گا، رشوت لے گا، سود کھائے گا، تو اپنی چاہت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بگڑے تو کیا کیا؟ بھائی کو قتل کرنا چاہا، کہ بھائی کو قتل کر دینا، بھائی اس روڑے کو ہر راستے سے ہٹا دو، بھائی کی والد کی توجہ ہماری طرف آ جائے گی، کہ والد کی توجہ ہماری طرف، والد کی خطا نکال رہی ہے، والد کی غلطی پکڑی جا رہی ہے،
کہ بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی کیا ہے؟ بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے۔ فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ۔ اور یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے میرے بھائی، 4 مہینے 40 دن اور 3 دن جو دینے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے اندر سے نکل جائے۔ یہ دنیا جو بسی ہوئی ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے 2 دل نہیں بنائے کہ اس میں دنیا بھی رہے اور اللہ بھی رہے۔ اللہ تو پاک ہے، دنیا کمینی ہے، جو کمینہ ہوتا ہے وہ شریف کو بھگا دیتا ہے۔ آخرت جو کیا ہے؟ آخرت شریف ہے، دنیا کمینی ہے، جب کمینہ آتا ہے تو وہ شریف کو بھگا دیتا ہے۔ تو کمینی دنیا کو دل سے نکالنے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں محنت دی ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے کہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور آذان ہو رہی ہے تو اس کے کان تک جوں تک بھی نہیں رینگتی کہ بھئی مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب اللہ کے دربار میں حاضری دینی چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں نکلیں گی، اندر سے نکلیں اور وہ مائع تیار ہو جائے اور وہ جذبہ تیار ہو جائے، اس کے لیے 4 مہینے مانگے جاتے ہیں، کوئی بڑی محنت تھوڑی ہی ہے۔ لوگ تو 2 سال جیلوں میں کاٹ کے آ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کو ہم نے کہا جماعت میں چلو تو نہیں آئے، اس کے بعد پھر جیل میں چلے گئے، 2 سال بعد آئے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے جو وقت دیا ہے اس وقت کو ذرا غنیمت جان کے اللہ کے راستے میں وقت دینا، تو پھر یہ اندر سے دھل جاتا ہے، یہ اندر سے دھل جاتا ہے۔ جب دھل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے جو جذبات اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اب اللہ کے حکموں کو، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ عادت کا رخ جب بدل جاتا ہے تو آدمی کی چاہتیں بدل جاتی ہیں کہ پہلے نماز نہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے، ہر نماز چھوڑ کے اس کو بے چینی ہوگی، مزہ نہیں آئے گا۔ کہ پہلے ماں باپ کو ستانے میں مزہ آتا تھا، اب ماں باپ کی خدمت میں مزہ آئے گا۔ ہاں، کہ پہلے ریکارڈ سننا، گانا سننے اور غلط ایفیئرس قائم کرنے سے کیا آتا تھا؟ مزہ آتا تھا۔ اب اس کو آنکھوں کو نیچے رکھنے میں مزہ آئے گا۔ ہاں، اب شرمگاہ کی حفاظت سے مزہ آئے گا، اب آنکھوں کی حفاظت سے مزہ آ جائے گا۔ تو یہ کس سے بنے گا؟ یہ جب بنے گا جب ہمارے 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگیں گے۔ یہ 4 ماہ کو اللہ نے انسان کی خصلت، فطرت اور انسان کے جو اطوار اور صفات بدلنے میں بڑا دخل رکھا ہے۔ کہ انسان کا جو خون بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر گوشت بنتا ہے، اور گوشت کو پھر ہڈیوں پر چڑھایا جاتا ہے، اور انسان کا پورا باڈی کا جو اسٹرکچر بنتا ہے، یہ کس سے بنتا ہے؟ اس کے تبدیلی میں، اس کے تغیر میں 40 دن کا وقفہ رہتا ہے، زمانہ رہتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ 4 ماہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے گھر میں تعلیم کے ساتھ اور گشت کے ساتھ اور تسبیح کے ساتھ اور خدمت کے ساتھ اور اعلان کے ساتھ اور ایمان والوں کی منت سماجت کر کے انہیں مسجد کے ساتھ جوڑنے میں لگاؤ۔ اللہ دنیا کی محبت کو نکال کر، کمینی دنیا کو اندر سے نکال کر شریف آخرت کو اللہ اندر بتائیں گے، اور جب وہ بس جائے گی تو پھر دنیا پیچھے پیچھے آئے گی، پھر دنیا پیچھے پیچھے آئے گی، جہاں جائیں گے وہاں آئے گی۔ ورنہ جو ہے اس دنیا کے ساتھ جو رہتا ہے، یہ کمینی تو آدمی کو خراب کر کے ہی رہتی ہے۔ بڑے بڑے سورماؤں کو اس نے پچھاڑ دیا اور غرق کر دیا، برباد کر دیا۔ ہماری تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگائیں، ترتیب پر کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے نام لکھائیں۔ جماعت آج یہاں ہے انشاءاللہ، صبح پیچھے کون تیار ہے جی اللہ دے راہ نکلنا واسطے؟ تھوڑا بہت بہتر یہ ہے کہ تو 4 مہینے دیواں کا دینا، پھر اپنی مرضی ہے، تھوڑے تو شروع کریں، لیکن اس کا ارادہ رہا کہ مجھ 4 مہینے دینے۔ جزاک چلو میں اس طرح 10 بجے بشی لالا صبح تیار ماشاءاللہ سو کو جلسی برفو بھی کوথায় ডিউটি نہیں کوئی تھی ہے امور کو جلسی